تصوف کی دنیا کے تحت آج ہم صحبت باولیہ میں بات کریں گے اس مسائل السلوک پر۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسائل السلوک یہ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا شیخ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی نابغہ روزگار تصنیف یعنی تفسیر بیان القرآن، ان میں آپ نے ان آیات سے استنباط کیا جس میں تصوف سلوک کے مسائل مستنبط ہوتے تھے، اور اس حصے کا نام حضرت رکھا مسائل السلوک۔ تو اس میں مختلف آیات پر گفتگو ہم کر چکے ہیں۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 یعنی 36 پر گفتگو ہوگی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کی آیات سے ہی یہ تصوف سلوک کی دنیا جو ثابت ہوتی ہے، روح کا تزکیہ، روح کی صفائی اور روحانی اعمال و اشغال کر کے آگے بڑھنے کا پورا میکانزم وہ خود قرآن کریم کی آیات سے ثابت ہے، احادیث طیبہ سے ثابت ہے۔ لہٰذا اس کے بارے میں وہ نادان لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید تصوف سلوک جو ہے اس کا قرآن سنت کے اندر کسی قسم کا کوئی حصہ نہیں ہے، تو ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے یہ کمال کیا کہ احادیث طیبہ سے بھی اس کا ثبوت مختلف کتابوں میں پیش کیا، اور خود بیان القرآن تصنیف جب کی ہے اس میں بھی مسائل السلوک کے حوالے سے آپ نے وہ آیات جمع کی ہیں۔ ان میں سے آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 پر ہم گفتگو کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَزَّلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے اس آیت میں کہ پس پھسلایا ان دونوں کو شیطان نے اس درخت سے، پس نکالا ان دونوں کو ان خوشیوں سے جس کے اندر وہ تھے، اور کہا ہم نے اترو تم، بعض تمہارے دوسرے بعض کے لیے دشمن ہوں گے، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور فائدہ ہے ایک مدت تک۔ یہ آیت حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسائل سلوک میں ذکر فرمائی، اس سے ایک مسئلہ مستنبط کیا، اور وہ مسئلہ یہ کہ یہ آپ جانتے ہیں کہ تصوف سلوک میں 3 مدارج ہیں، ایک مبتدی کا ہے، ایک متوسط کا، ایک منتہی کا ہے۔ جب سلوک کے اس راستے کے اندر ترقی انسان کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ مبتدی ہے، یعنی اس راستے میں اب ابتدا ہے اس کی سفر کی، اس کو مبتدی کہتے ہیں۔ پھر عین آگے درمیان تک جب پہنچ جاتا ہے وہ متوسط ہے کہ درمیان سفر میں منزل ابھی سامنے ہے، پھر منتہی منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو 3 گویا کے درجے ہیں، ایک مبتدی کا درجہ ہے، اور ایک جو ہے وہ متوسط کا درجہ، اور ایک منتہی کا درجہ ہے۔ آپ تصوف سلوک کی دنیا کے اندر عام طور پہ دیکھتے ہوں گے کہ اولیاء کاملین جو اپنے کمال کو پہنچ چکے ہیں، گویا کہ صدیقین کے مراتب انہوں نے حاصل کر لیے، لیکن پھر بھی کسی خوف کے اندر رہتے ہیں اور خاتمہ بالایمان مانگتے رہتے ہیں، اخلاص کی دولت کے لیے تڑپتے رہتے ہیں۔ تو سننے والے سوچتے ہیں عام لوگ کہ بھائی اب تو آپ منتہی ہو چکے ہیں، آپ تو سارے منازل طے کر گئے، اب آپ کو کس بات کا خوف ہے؟ اب آپ کو خاتمہ بالایمان کا آپ کو خوف ہے تو مبتدی کیا کرے گا؟ تو اس کو بسا اوقات یہ لوگ عام طور پہ لوگ اس کو جو ہے وہ ایک مصنوعی کیفیت سمجھتے ہیں کہ یار یہ کوئی بات ہے، آپ تو اس مقام پہ پہنچ گئے، اب آپ کو خاتمہ ایمان پہ کیا ڈر ہے؟ اس آیت سے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ ثابت فرمایا، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ منتہی بھی نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام منتہی ہیں، اس میں شک نہیں، وہ گویا کہ علم و معرفت کی انتہا پہ پہنچے ہوئے ہیں، اور قرآن کہہ رہا فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا کہ شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا اس درخت سے، یعنی درخت کے بارے میں جو اللہ تبارک و تعالی ہدایت دیتی، اس درخت کے قریب نہ جانا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ تم دونوں میاں بیوی اس درخت کے قریب نہ جانا، منع کر دیا۔ اور ادھر شیطان نے کیا کیا؟ وہ ان دونوں کو اس درخت کے پھسلا دیا۔ تو یہ پھسلا دینا اس بات کی علامت ہے کہ منتہی بھی شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ نہیں ہے۔ تو لہذا آج اگر اولیاء کاملین اپنے کمال کو پہنچنے کے بعد بھی اپنے خاتمہ بالایمان کے لیے تڑپتے ہیں، بلکہ اوروں سے کہتے ہیں کہ دعا کیجئے کہ خاتمہ ایمان پر ہو جائے، بس آخری وقت چل رہا ہے، مسافر ہیں، کوچ کے لیے تیار بیٹھے، ایمان پر خاتمہ،
تو عام لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا بات ہے، یہ تو مناظر پھر بھی خاتمہ بالایمان کا خوف ہے. نہیں، اس کا مطلب یہ ہوا، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ منتہی بھی شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ نہیں ہے. ہاں وہ الگ بات ہے کہ منتہی، جیسے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہاں ذکر کیا، تو منتہی بس اوقات کفر سے محفوظ اور مامون ہو جاتا ہے، یا معصیت میں اگر ڈوب بھی جاتا ہے تو توبہ کے اس مقام پر ہوتا ہے کہ ایسی توبہ کرتا ہے کہ وہ معصیت جو ہے، وہ معصیت مٹنے کے بعد اس کو مراتب قرب ایسے نصیب ہو جاتے ہیں جس کی کوئی نظیر نہیں. سبحان اللہ. تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام پہ یقیناً ہے کہ وہ کفر سے محفوظ ہے، کفر سے معصوم اور محفوظ ہے. ظاہر ہے وہ انبیاء میں سے ہیں، بلکہ جو ہے وہ ابو الانبیاء ہیں. اور دوسرا معصیت کے اندر مبتلا ہونا، تو ابتلاء معصیت ہوا، لیکن اس ابتلاء معصیت میں بھی جب وہ توبہ کرنے پہ آئے تو ایسے گڑگڑائے کہ ان آنسوؤں سے وہ قرب نصیب ہوا کہ انبیاء کا باپ بنا دیا. سبحان اللہ. انبیاء کا اللہ نے باپ بنا دیا. وہ ایسی تڑپ کے ساتھ خدا کے، اس لیے فرمایا کہ جو کاملین ہوتے ہیں جب وہ توبہ کرتے ہیں تو وہ اس توبہ سے ان کے پہلے گناہ معاف نہیں ہوتے، بلکہ قرب اور جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے وہ منازل طے کر جاتے ہیں جو بغیر توبہ کے ممکن نہیں تھا. سبحان اللہ. بالکل ایسے سمجھیں، ایک عام آدمی ہے، اس کے اوپر ایک حملہ ہوتا ہے تو آدمی اپنے آپ کو بچانے میں کسی حد تک اپنے آپ کو بچائے گا، لیکن زخمی زیادہ ہوگا. لیکن ایک آدمی فوجی آدمی ہے جو ٹرینڈ ہے، اس پہ حملہ ہوتا تو وہ اس کی نسبت کم زخمی ہوگا، کیونکہ وہ پہلے سے اپنے اسلحے اور اپنے اس پہ لیس ہے، بچ جائے گا. ٹھیک بالکل اسی طرح انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ عصمت کے مقام پر قائم ہوتے ہیں، وہ معصوم ہوتے ہیں، لہذا معصیت اور کفر ہر چیز سے وہ معصوم ہے، کوئی چیز ان کے قریب نہیں آ سکتی. لیکن معصیت کے درجے میں جب شیطان نے یہ کیا، فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، ان کو پھسلایا. اب ان کو جب یہ احساس ہوا، ارے، اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا پھسلنا وہ تو اسی شوق، اسی وارفتگی میں تھا کہ میں اللہ کے پاس ہمیشہ رہوں گا، کیونکہ ابلیس نے یہ دھوکہ دیا کہ آپ اگر یہ پھل کھا لیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ وصال محبوب رہے گا. اب یہ وصال محبوب کی خوشخبری اگر کسی عاشق کو دے دی جائے تو عاشق کو اس خوشخبری میں مدہوش ہو جاتا، اس کو پھر دوسرا خیال ہی نہیں رہتا. وہی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوا کہ ان کو جب کچھ ایسا عشق کی مدہوشی طاری ہوئی وصال محبوب کی خوشخبری سن کر کہ وہ مدہوش ہو کر جو آگے بڑھ گئے اور پھل کھا لیا کہ اللہ کے پاس ہمیشہ ہمیشہ رہوں گا، یہ تو مجھے پھل کھانا ہی کھانا. اور وہ جو حکم تھا کہ ولا تقربوا هذه الشجرة تھا، وہ اس کا ذہول ہو گیا کچھ لمحے کے لیے، اور وہ عشق کی مدہوشی میں کھا بیٹھے. اور اس لیے اللہ نے پھر اس کی برات کی بھی وضاحت کی، فنسیا، آدم پر نسیان طاری، وہ بھول گیا، وہ نسیان کیا، وہ عشق کی مدہوشی کی وجہ سے جو نسیان آیا اس وجہ سے وہ نسیان طاری ہو گیا. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے اس کے دل میں کوئی اس گناہ کا عزم نہیں پایا، اس کا کوئی ایسا پختہ ارادہ نہیں تھا کہ ہمارے حکم کو توڑے. یہ تو مدہوشی عشق کے اندر کھا بیٹھا. اب جب ان کو پتہ چلا کہ یہ کیا خطا ہوئی، اب جب وہ ایسے آنسو بہائے، ایسے توبہ کی ہے، 350 سال تک روتے رہے. سبحان اللہ. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، تفسیر مظہری میں علامہ جو ذکر فرماتے ہیں، فرمایا کہ 350 سال تک وہ جو ہے ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں کہ وہ روتے رہے 350 سال. سبحان اللہ. اور اتنا روئے ہیں، فرمایا کائنات انسانی کے سارے آنسو اگر اکٹھے کر لیے جائیں بشمول حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے آنسو کے، تو فرمایا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا آنسو کا 10واں حصہ بنتے. سبحان اللہ. اتنا روئے. یہ جو رونا ہے، بس اس رونے نے آپ کو وہ مقام دے دیا کہ آپ جو ہے نہ صرف ابو البشر بلکہ ابو الانبیاء بن گئے، آپ کی نسلوں سے انبیاء جاری. سبحان اللہ. تو اس لیے حضرت تھانوی فرماتا ہے دیکھو یہاں پر وہ منتہی کے مقام پر ہے، لیکن شیطان کے مکر و فریب سے وہ بھی محفوظ نہیں ہے، اور اس سے ایسی جو ٹوکا لگایا کہ آپ وہ پھل کھا بیٹھے. اس لیے اولیاء اللہ جو اپنے انتہائی مقام پر پہنچ کر بھی جو خاتمی ایمان کے لیے تڑپتے ہیں، تو یہ نص قطعی سے ثابت ہو رہا ہے کہ محفوظ منتہی بھی نہیں ہے. وہ الگ بات ہے کہ اس پہ جب حملہ ہوگا وہ اپنے آپ کو بچا لے گا کسی نہ کسی حد تک. جیسے واقعہ لکھا پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، چلا کاٹا جنگل میں انہوں نے، اور چلا کاٹنے کے بعد جب واپس آ رہے ہیں تو ایک درخت کے اندر روشنی پھوٹی، کہا کہ عبد القادر ہم تمہارے رب ہیں. یہ آواز ہے اس نور میں سے، بالکل وہی کیفیت
جیسے شجرہ موسیٰ کے اندر سے وہ آواز آئی تھی انا ربک، کہا کہ ہم تم سے خوش ہیں عبد القادر، تم نے ایسی ہماری عبادت کی ہے، اب تمہیں عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے سوچا کہ یار اب عبادت اور تو یہ انبیاء سے موقوف نہیں ہوئی، انبیاء مرتے دم تک عبادت کرتے رہے، میں نے کون سی ایسی عبادت کر دی کہ جو مجھے معافی ہو گئی؟ آپ سمجھ گئے یہ ابلیس کا مکر ہے۔ آپ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، ابلیس دفع دور ہو، یہ تو نبیوں کو عبادت معاف نہیں ہوئی، نماز معاف نہیں ہوئی، اور مجھے نماز معاف ہو جائے گی؟ یہ جیسی پڑھا تو آواز ہے، ابلیس بولا عبد القادر تیرے علم نے آج تجھے بچا لیا ہے، اگر تجھے یہ علم نہ ہوتا تو آج تو میرا شکار ہو جاتا۔ اب یہ دوسرا حملہ تھا، اب ہم ہوتے تو ہم کہتے ہاں مینوں پتا سی تاں میں بچ گیا ہے۔ تو حضرت فوراً فرمایا کہ کمبخت دفع دور ہو، میرے علم کی کیا حیثیت ہے، میرے اللہ کے فضل نے مجھے بچایا ہے، سبحان اللہ، میں اللہ کے فضل سے بچاؤں۔ تو گویا کہ وہاں بھی وہ علم کی اپنی نسبت کے بجائے اللہ کے فضل کے منسوب کیا، تو یہ دوسرا اٹیک تھا۔ اگر وہ کہتے ہاں میں یہ علم تھا، میں اپنے علم سے بچ گیا، یہ دوسرا شکار۔ تو فرمایا کہ نہیں میں اللہ کے فضل سے بچاؤں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے اونچے مقام پر غوث اعظم ہے اپنے وقت کے، اس مقام پر پہنچے ابلیس پھر بھی آپ پر اٹیک کر رہا ہے، سبحان اللہ، لیکن جو شکار بعض دفعہ کر بھی ڈالا اس نے۔ چنانچہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد عبداللہ ادرسی رحمۃ اللہ علیہ، ایسا اٹیک کیا ابلیس نے کہ آپ وہ پورا واقعہ جانتے ہیں، اس تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ ایک عیسائی لڑکی کے عشق میں ایسے مبتلا ہوئے کہ سب کچھ ہوا ہو گیا، اور جناب وہاں پر جو وہ 2 سال تک وہ وہاں کی سے حالات کیفیت میں رہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کاملین جو ہے وہ بھی محفوظ نہیں ہے، کسی نہ کسی درجے میں وہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے، وہ حفاظت اس قربت اور علمیت کی وجہ سے اس مقام پہ ہوتی ہے، کبھی نہ کبھی اس سے نکل آتے ہیں۔ جیسے عبداللہ ادریسی جو ہے ایک عرصے کے بعد جو ہے اس کیفیت سے نکل آئے، اور نتیجہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی طرف بڑھ گئے۔ لیکن عام آدمی کو جب وہ شکار کرتا ہے تو پھر وہ ایسا ڈھا دیتا ہے کہ اس کو اٹھنے کی پھر سکت نہیں رہتی۔ اس سے حضرت فرمایا کہ کاملین جو ہے، کاملین پر بھی حملہ آور ہوتا ہے، اور اس لیے کاملین جو ہے وہ مرتے دم تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی مانگتے ہیں کہ خاتمہ بھی ایمان ہو۔ چنانچہ غالب امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے یا کسی اور بزرگ کے بارے میں کہ بالکل سکرات موت کا وقت ہے، اور یہ فرمایا نہیں ابھی نہیں، نہیں ابھی نہیں، یہ فرمائے جا رہے ہیں۔ پھر مدہوش ہو جاتے ہیں، پھر آنکھ کھلتی ہے، نہیں ابھی نہیں، نہیں یوں کہتے ہیں۔ تو جب ہوش میں آئے تو پوچھا حضرت خیر آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ ابلیس سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے ساری زندگی بڑی کوشش کی آپ کو شکار کرنے کی، لیکن آج آپ میرے ہاتھ سے نکل گئے۔ مطلب کہ اب آپ بھی بالکل ایمان کی حفاظت کے ساتھ آپ اللہ کے ہاں جا رہے ہیں، مجھ سے آج بچ کے نکل گئے۔ تو حضرت کیا فرمایا؟ نہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں بچا، ابھی نہیں، ابھی بھی چند لمحے باقی ہے، روح کے پرواز ہونے میں ابھی وقت باقی ہے، پتہ ان چند لمحوں میں تو مجھے شکار کر لے، ابھی میں نہیں محفوظ ہوا، ابھی نہیں، ابھی نہیں کر رہا ہے۔ حالانکہ چند لمحے ہیں، ابلیس کہہ رہا تو بچ کے نکل، کیا کہتے نہیں ابھی نہیں۔ یہ حالت ہے کاملین کی۔ اور آج ہم کہاں پدی کا شوربہ ہم یہ سمجھیں اور جی کوئی گالی کوئی نہیں، نہیں آپ نے پہچانا ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ایمان کی حفاظت کے ساتھ نکل جانا اس دشوار گزار راستے سے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی عنایت ہے۔ اس لیے تو بات ہوئی، اس لیے بس اولیاء اللہ کا یہ شان اس آیت سے استنباط ہو رہا ہے، نہیں ابھی نہیں، نہیں ابھی نہیں، کسی وقت بھی پھسلا سکتا ہے۔ ہاں جب روح پرواز کر گئی اب الحمدللہ ہم کہیں گے کہ ہم شاداں فرحاں اللہ کے یہاں پہنچ گئے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی شان۔ سبحان اللہ، بہت خوب حضرت، ماشاءاللہ بہت اہم نکات حضرت تھانوی کے حوالے سے اور اہم نصیحتیں سامنے آئیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔